دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب بھیجا ہے تو بعض فطری چیزیں دے کر بھیجا ہے. یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی ہر انسان کے اندر یکساں ہوتی ہے. وقت گزر جائے، دور بدل جائے، نسلوں کی نسلیں بدل جائیں، لیکن بعض فطری باتیں انسانوں میں ہمیشہ ایک جیسی رہتی. انہی فطری چیزوں میں سے انسانی معاشروں کی ایک فطرت ہے کہ وہ جس سے مرعوب ہوں، جس کو اپنے آپ میں بڑا سمجھیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں اور اس کے ہر کام کو درست سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کاپی کرنے لگتا ہے. اس کی مادری زبان وہی ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ بولتے ہیں. اس کی بود و باش، اس کی حرکات و سکنات وہی ہوتی ہیں جو اس کے ارد گرد ماحول میں وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ کاپی اس لیے کرتا ہے کہ فطرتاً سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو اپنا محسن، محبت کرنے والا بڑا سمجھتا ہے. جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، وہ دوسرے لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے، تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کے اندر زیادہ بڑائی ہے، تو وہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے. یہ نیچرل جو ایک اللہ نے انسٹنکٹ انسان کے اندر رکھا ہے، فطرت اس کی بنائی ہے، یہی انفرادی سطح سے چلتے ہوئے اجتماعی سطح پر بھی جاتی. تو معاشرے عمومی طور پر غالب تہذیبوں کی پیروی کرتے. انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کچھ تہذیبیں غالب ہوتی ہیں اور کچھ مغلوب ہوتی. کسی علاقے کے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اور زیادہ تر مادی وجوہات کی بنا پر، مال اور اسباب، حکومت اور اس کے ذرائع، قوت اور طاقت، اس کی بنیاد پر غالب ہوتے، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ ان غالب لوگوں کو، چکا چوند والوں کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ کامیابی کا معیار ہے تو اس لیے ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، دکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ تہذیبیں آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں. دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں رہیں. آج ہمیں آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں بڑے ہی سیولائزڈ لوگ کسی زمانے میں بستے تھے، ان کا یہ نظام تھا، یہ نظام تھا، ان کے شہر ایسے تھے، ان کی فصیلیں ایسی تھیں، ان کی دیواریں ایسے تھیں، ان کا سماجی ڈھانچہ ایسا تھا، ان کی ویلیوز یہ تھی، یہ کام وہ اچھا کرتے تھے، یہ برا کرتے تھے. اور جس دور میں وہ وہاں جیتے تھے، زندگی بتاتے تھے،
لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی راہ متعین کرتے تھے. لیکن وقت آتا ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور وہ تہذیب جسے کبھی عروج سمجھا جاتا تھا، جس کو بینچ مارک سمجھا جاتا تھا، جو ایک معیار تھا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ساری ہمارے کاندھوں کے اوپر، دنیا کا سارا نظام ہمارے ہاں اور نہ پر چلتا ہے، جب اللہ کا نظام غالب آتا ہے تو ان کا داستانوں میں نام بھی باقی نہیں رہتا. آثار قدیمہ ہیں، ان کو بنانے والوں کے نام معلوم نہیں، ان کو قائم کرنے والوں کی ہسٹری کا پتہ نہیں، ان کی زبانیں معدوم ہو گئی، ان کے تعارف ختم ہو گئے. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر سنت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی تہذیب کو ایک وقت تک باقی رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹا دیتے. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اس دنیا میں مبعوث کیا تو دنیا میں دو بڑی غالب تہذیبیں تھیں، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم اور ایران کی، فارس کی بادشاہتیں، ان کا توتی بولتا تھا، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا اختیار کرتے تھے. فارسی زبان سیکھنا پڑھے لکھے ہونے کی علامت، رومیوں کے جیسے لباس پہننے، کھانے کھانے، ان کا تہذیب اور کلچر اپنانا. جو بندہ اس دور میں اپنے آپ کو تہذیب و تمدن والا کہلانا چاہتا تھا، ماڈرن کہلانا چاہتا تھا، وہ ان کے جیسا بود و باش اختیار کر کے زندگی گزارتا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کے تدبیری امور میں سے وہ وقت آیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جائے. اگر ہم دنیا کے اس معیار پر چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کو روم میں بھیجنا چاہیے تھا یا فارس میں بھیجنا چاہیے. اس دور میں قبائلی زندگی گزارنے والے، اپنی ذات کے اندر محدود رہنے والے، اور جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کہا ہے، جہالت پر مبنی زندگی گزارنے والے بدوؤں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کے سردار، کل مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت کو اس تہذیب اور تمدن کے اندر بھیجا کہ جو دنیا کے کسی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کے تمام تر سپر پاورز کے معیاروں سے ہٹ کر عرب کے اندر مبعوث کیا جانا ہی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار غالب تہذیبوں کی پیروی کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر اپنا آپ گم کر دینا، یہ ہرگز قابل قبول نہیں. اللہ نے ہر دور میں کفار اور نافرمانوں کی تہذیبوں کے مقابل انبیاء کو مبعوث کیا ہے. ہر دور کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے
کہ جس کو تم نے زندگی گزارنے کا معیار سمجھ لیا، جس کو تم نے تہذیب اور تمدن سمجھ لیا، جس کو تم نے روشن خیالی خیال کر لیا، وہ سب ایک ڈھکوسلا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کے یہ جو معیار تم نے سیٹ کیے ہیں یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابل اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے ایک دستور حیات ہر دور میں انسانوں کو عطا کیا ہے، اور اس دستور کا نام دین ہے۔ اور اس دین کو اس کی تمام تر ڈائمنشنز میں مکمل اور کامل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں زندگی گزارنے کا ایک ہی معیار قابل قبول ہے اور وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ بھی اس اسلام کے ضابطے قانون کو چھوڑ کر کسی اور ضابطے اور قانون کے مطابق اپنی زندگی بتا کر آئے گا، اللہ کے ہاں اس کی وہ زندگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورہ الکافرون کے اندر ہر مسلمان کو اس بات کو علل اعلان ببانگ دہل بیان کرنے کو حکم دے دیا گیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے غیر مسلموں، کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ہمیں یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہو جن کی عبادت ہم کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دو کہ جن کی تم عبادت کرتے چلے آ رہے ہو میں کبھی بھی ان کی عبادت کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم بھی اسی روش پر رہو گے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کی اس کی تم عبادت کرنے والے نے۔ لکم دینکم ولی دین، تو واضح بات یہ ہے تمہارا دستور حیات کچھ اور ہے، ہمارا دستور حیات کچھ اور ہے۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کے اس دین کی طرف دعوت دینی شروع کی تو بہت سارے اعتراضات آئے۔ باپ دادے کی تمام تر روایات کو چھوڑ دے، زندگی گزارنے کے اتنے خوبصورت جو معیار ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ جو دنیا کے اندر اتنے کامیاب لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، 2+2=4 کو جانتے ہیں، کیا یہ سب بے وقوف ہیں؟ ان کو کچھ پتہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دیے گئے دین کو اور اس پیغام کو اتنی ہی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے چلے گئے، جس قدر مخالفت بڑھتی گئی، لوگوں کا انکار بڑھتا گیا، آپ کی محنت بھی بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رک کر یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں یہ بات کہتے ہیں، مجھے ان کی سنی لینی چاہیے، یہ سارے تو بے وقوف نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر اس قدر ترقی یافتہ یہ رومی، یہ فارسی،
ان کے نظام، ان کی حکومتیں ہزاروں سال سے چلتی آئی، ان کی لیگیسی، میں ان سب کے مخالف کھڑا ہو جاؤں؟ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، معیار وہی ہے جو اللہ نے قائم کیا، اس لیے بتلا دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں عزتوں کے معیار ہوں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی عزت اللہ کی عزت، اللہ کے بعد رسول اللہ کی عزت، اور رسول اللہ کے بعد اہل ایمان کی عزت۔ اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اور اس کو سمجھ کر اہل ایمان نے اس پر عمل کیسے کیا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا کی تہذیبیں ایک جانب ہو جائیں، وہ اپنے کسی ایک بیانیے کے اوپر متفق ہو کر اسلام کے خلاف کمر کس کر جو ہے جمع ہو کر آ جائیں، ان سب کا اکٹھا ہو جانا، ان کا نئے نئے بیانیے اور نیریٹیوز کو گھڑنا، اپنی پروپیگنڈا مشینوں کے ذریعے اس کو لوگوں کے اندر فیڈ کرنے کی کوشش کرنا، اہل ایمان کو کبھی دھوکے میں نہیں ڈالتا۔ اس دھوکے میں صرف وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا، اور ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بیچ بیچ کا رستہ بھی ہونا چاہیے، جن کی خواہش اور طلب یہ تھی کہ اسلام کے جو دنیاوی مفادات اور فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں، اور بے دینی کی جو دنیاوی لذتیں ہیں، شہوات کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہیں، شبہات کے پیچھے چل کر اللہ رب العزت پر بے یقینی کے جو رستے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے چلتے وہ بھی کسی طریقے سے پورے ہو جائیں۔ لیکن اسلام نے جو تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جو زمانہ جاہلیت کا معاشرہ کہلاتا تھا، جہالت کا زمانہ کہلاتا تھا، سب سے زیادہ روشن معاشرہ بن گیا، جس کو سرٹیفکیٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور پھر جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ تاریخ انسانی نے انسانی اخلاقی اقدار کے اندر ایسے معیاری انسان کبھی نہیں دیکھے جو معیاری انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما، کہ جن کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی، جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، جو بدکار تھا، جو جھوٹا تھا، جو لوٹ کھسوٹ کرنے والا تھا، جو بیٹیوں کو دفنانے والا تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل و غارت گری کرنے والا تھا، انسانی خون کی کوئی وقت نہیں تھی، جہاں لوگ امن کے 4 مہینوں کے علاوہ سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ معاشرے ایسے امن کے گہوارے بن گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے ہررا سے ایک خاتون چلے گی اور بیت اللہ جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہو۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون عراق اور شام کے علاقوں سے چلتی تھی اور بیت اللہ جاتی تھی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ کایا کیسے پلٹتی ہے؟
یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ جب کلمہ پڑھنے والوں کے دل کے اندر یہ بات موجزن ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے کہ عزت اللہ کے ہاں معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، محبت اہل ایمان کے لیے اور تہذیب و تمدن، معاشرتی زندگی یہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزرے گی۔ اور جب اس کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے تو پھر حالات ویسے ہوتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے، کہ زندگی کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنی شناخت بھی معلوم نہیں کہ ہم کون، ہم ایسے دوسروں کے پیچھے لگ کر بے وقت ہو چکے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں اپنی مادری زبان بھی صحیح نہیں آتی، جن کی بولنا چاہتے ہیں ویسی بھی نہیں آتی۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک آنے والی نسلوں کے لیے اپنی زبانوں سے ہٹ کر دوسروں کی زبانوں کو گلوریفائی کرنا، اور اب تو یہ حد ہو گئی کہ الفاظ سمجھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مستعار ہی لینے پڑتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی نئی پود کو کہ کہہ کیا رہے۔ تو یہ غالب تہذیب کا جو ہمارے اوپر ایک رنگ ہے، اور اس کے اس معیار کو ہم اپنے لیے ایمان کی حد تک قبول کر چکے ہیں کہ کوئی اس سے برخلاف بات کرے تو ہمیں وہ بات ہضم ہونے کو بھی نہیں آتی۔ ہمارا تعلیمی نظام دیکھیے، ہمارا تمدن دیکھیے، کلچر دیکھیے، کون سی چیز ہے جو خالص رہ گئی؟ ملاوٹ کی ہم اس انتہا پر ہیں کہ خوراک سے لے کر فکری خوراک تک جو کھا رہے ہیں وہ بھی ملاوٹ والا ہے، اور جو ذہن اور فکر کی آبیاری کرتا ہے وہ بھی ملاوٹ والا ہے۔ تو نہ جسمانی طور پر کسی قابلیت پر ہیں، نہ ذہنی طور پر کسی قابلیت پر ہیں۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں ایک معیار کو پورا کرنے میں، جب بندہ اس کے قریب پہنچتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ معیار تو تبدیل ہو گیا، اب تو کچھ اور معیار۔ اس دوڑ کے اندر بھاگتے 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 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ان جیسا ہو جائے، یہ بھی ان جیسا ہو جائے، ایسی غفلت میں ڈالا ہے کہ حتی زرتم المقابر، تمہاری آنکھ تو کھلتی تب ہے جب تم قبر میں پہنچ جاتے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز وہ نئی بات جو تم سمجھتے ہو ان قریب تم جان لو گے، پھر جان لو ہرگز وہ بات صحیح نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کاش کہ تم یقینی علم رکھتے، لیکن وہ کب آئے گا؟ لترون الجحیم، تم اپنی آنکھوں سے ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اس وقت تمہیں عین الیقین ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ تم سے تمہاری نعمتوں کا سوال کرنے کے لیے موجود ہو، وہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہو، حساب کا دن ہوگا، وہاں پیش ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں بتلانا پڑے گا کہ زندگی میں کیا معیار اپنایا تھا، عزتیں کس کے ہاں تلاش کی، تہذیب و تمدن کس کا اختیار کیا۔
کس کو اپنی زندگی کے اندر اتنا بڑھا لیا کہ رب بڑھا لیا اور بڑا بنا لیا کہ رب کے سامنے مقابل لا کر کھڑا کر دیا. اللہ رب العزت کے احکامات پس پش چلے جائیں, حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے, کسی طریقے سے ہماری اولاد یورپ میں سیٹ ہو جائے, مغربی دنیا کے اندر جا کر زندگی بسر کرنا شروع کرتے, کسی طریقے سے وہ انگریزوں کی چاکری پر کسی بڑی ملٹی نیشنل میں کسی اچھی پوسٹ کے اوپر نوکری پر لگ جائے, غلامی پر لگ جائے. باپ کا سینہ فخر سے پھولے نہیں سماتا اور ساری دنیا کو بتلاتا پھرتا ہے کہ میرا بیٹا اس معیار پر پہنچ گیا. ہمارے بزرگوں کی زندگی بادشاہوں والی زندگی تھی, اپنی زمین کے مالک تھے, اللہ کا صبح اٹھ کر نام لیتے تھے, اللہ کے حکم سے اللہ کی زمینوں پر محنت کرتے تھے, صحتیں بھی ٹھیک تھیں, ایمان بھی مضبوط تھے, کسی کی احتیاج نہیں تھی, کسی کو فکر نہیں تھی کہ آج بجلی مہنگی ہے, آج پیٹرول مہنگا ہے, آج کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. ایک اطمینان اور سکون تھا. اپنی مرضی سے اٹھتے تھے, اپنی مرضی سے جاتے تھے, ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے, محبتیں نچھاور کرتے تھے, سکون اور اطمینان کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرتے تھے. ہم نے تہذیب اور ترقی کے نام پر جو کچھ سمیٹا ہے اس میں گنتی کی چیزیں تو ہمارے پاس بہت ہیں, مکان پختہ ہیں, گاڑیاں خوبصورت ہیں, آسائشیں بے شمار ہیں, لیکن اس سارے کو حاصل کرتے ہوئے بیچ میں سے جو انسان تھا وہ ختم ہو گیا, وہ ضائع ہو گیا, اس کو اپنا ہوش نہیں. ایک مشین ہے, ایک روبوٹ ہے, صبح کو اٹھتا ہے, ڈبل روٹی کے 4 سلائس منہ سے نیچے اتارتا ہے, جلدی جلدی کپڑے بدلتا ہے, ٹائی کستا ہے, دفتر پہنچتا ہے, سارا دن کچھ مگر ماری کرتا ہے, فائلیں بھرتا ہے, دنیا کے معیار کے مطابق آنے کے لیے نئے نئے پروگرام سیکھتا ہے, نئی نئی مشینیں سیکھتا ہے, اور زیادہ تیزی کے ساتھ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے, اور زیادہ تیزی کے ساتھ سمارٹ طریقے سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے. ایسی خوبصورت ٹرمینالوجیز ہیں جن کو مجھے اور آپ کو دے دیا گیا ہے. یہ سمارٹ فونز ہیں, یہ سمارٹ ٹیکنالوجیز ہیں, سمارٹ اپلائنسز ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. لمحوں کے اندر آپ کے لیے پوری دنیا کا ڈیٹا سمیٹ کر ایک خلاصہ نچوڑ پیش کرنے والی چیزیں آ گئی. اس سب کے پیچھے مارا ماری کیا ہے؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کیسے کر لوں, تھوڑے وقت میں زیادہ کیسے کما لوں. اللہ کی قسم جتنا مرضی کما لیں, تھوڑے وقت میں زیادہ پیٹ میں نہیں ڈال سکتے. اس کی گنجائش اللہ نے ایک حد دی رکھی, باقی سارا یہیں دھرا رہے. امام الانبیاء نے اس دور میں بتلایا تھا کہ یقول ابن آدم, آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, میرے پاس یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور وہ ہضم ہو کر فضلہ بن گیا, جو اس نے پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے فہو للورثہ, وہ تو اصل میں وارثوں کا ہے, یہ اس کے اوپر چوکیدار ہے. تو دنیا ساری کا معیار اپنے سر پر مسلط کی, اور اس معیار کے اندر کہیں یاد آتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا تھا, ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, انہوں نے ہمیں کبھی کوئی نماز روزہ سکھایا تھا, تو کوئی بھاگتا بھاگتا دن کے ان اوقات میں دوڑتا, ادھر ادھر کی سمیٹتا ہوا, ایسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک بندہ یہاں سے کچھ پکڑ رہا ہے, یہاں سے کچھ پکڑ رہا ہے. اس بھاگم دوڑ میں ان ساری چیزوں کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر سمیٹتا, آپ ایک بندے کو لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیں, وہ نماز پڑھ رہا.
کہ اس کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب یہاں پر اس کی ایک فکر ہے، یہاں پر دوسری ہے، یہاں پر تیسری ہے، جو وہ اپنے ساتھ پورے دن کی دوڑ میں ایسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہے، اور کچھ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی. اس میں وہ طوطے کی طرح سبق یاد کرتا ہے. لا یذکر اللہ الا قلیلا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا ذکر نہیں کرتا سوائے بہت تھوڑے. آپ نے فرمایا کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اٹھک بیٹھک ہے، تعداد پوری کرتا ہے اور مسجد سے باہر جاتا ہے، کہتا میں نے اللہ کا حق ادا کر دی، اور اس کے فوراً بعد باہر نکل کے پھر سے جمع جتھے کے لیے ہاتھ چلانے شروع کرتا. اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، رشتے اور تعلقات میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس سارے معاملے میں اس کو اللہ رب العزت کا کوئی معیار یاد ہے. اور وقت آتا ہے آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں، کیسے جاؤں، مسجد کون جائے، کیسے جائے، چلو اللہ کا حق ادھر جہاں کھڑے ہیں یہیں پر ادا کرتے ہیں. جلدی جلدی آفس میں جانماز رکھی ہے، ادھر بچھائی 4 رکھتے پوری کی اور اللہ کا حق ادا ہوگی. اور تھوڑے عرصے کے بعد اس سے بھی توفیق چھین لی جاتی. اب جمعے کے جمعے بھاگتا دوڑتا آتا ہے کہ اتنا بھی کافر نہیں ہوں کہ جمعہ ہی چھوڑ دوں. تلاش کرتا ہے کہاں پر سب سے پہلے جمعہ ہو جاتا ہے، تلاش کرتا ہے عربی کا خطبہ 2 منٹ کا کہاں پر ملتا ہے. مسجد کے باہر سڑکوں کے اوپر اپنی جانماز بچھا کر 2 منٹ کا عربی کا خطبہ سن کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا اس کا حق پورا ہو جاتا. کیوں؟ اس کی زندگی میں معیار کچھ اور، اس کی زندگی میں سٹینڈرڈ کچھ اور اس دنیاوی سٹینڈرڈ پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. لباس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کر لے، سواری کے بارے میں کوئی کمی لگ جائے، اولاد کی تعلیم، ان کی انگریزی، ان کے ایکسنٹ، اس کے اوپر کوئی کمی لگ جائے، یہ دنیا کے اندر وبال کھڑا کر دیتا. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتا ہے کہ میں معیاری دکھوں. جس شخص کے پاس ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے باربر اور نائی کے سامنے بیٹھنے کے لیے 1 گھنٹہ ہے اور پورے ہفتے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اس کا کیا معیار؟ میرے اور آپ کے گھر پہ ہماری اس شکل کو چمکانے کے لیے جتنے سیرم، جتنی کریمیں، جتنے پاؤڈر اور جتنے لوازمات ہیں، گن کر دیکھ لیجئے ان کی تعداد کتنی ہے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیزوں کی تعداد کتنی. جب لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ غالب تہذیبوں کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں اور پھر اس قدر مروب ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان کے مقابل کافر بہت اچھا، بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، اس کا نظام بڑا اچھا ہے. دنیاوی اعتبار سے جو چند چیزیں ان کی اچھی ہیں اس کا انکار نہیں، وہ اچھائی مجھے اور آپ کو اپنا لینی چاہیے. یہی بندہ جو قانون کی پاسداری باہر کے کسی ملک میں کرتا ہے، اپنے ملک میں سب سے زیادہ پروٹوکول مانگتا. لائن توڑنے کے لیے 4 پیسے دینے پڑے وہ بھی دیتا ہے، رشوتیں بھی دیتا ہے، تعلقات بھی استعمال کرتا ہے. ہر جگہ پر اس صاحب بہادر کو لائن میں نہیں لگنا، کیوں؟ یہ میرا اپنا ملک ہے، یہاں پر مجھ پر کون سا قانون چلتا. جس بارے میں ان کے لیے رطب اللسان ہو، کم از کم اس معیار میں ہی سچے ہوتے اور اپنے ملک میں آ کر اس قانون پر عمل کر رہے ہوتے.
زندگی ایسے دوغلے پن میں گزر رہی ہے کہ اسلام کو اور دین کو کسی خاص ایام کے اندر منا لیتے ہیں، ہمارا حق پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی سیزن لگ گیا ہمارا، رمضان المبارک کا یہ سیزن بڑا اچھا لگ گیا، ہم نے روزے رکھے، پورا دن روزے کی کیفیت میں بھی جو کچھ کرتے رہے وہ ہم سب کے علم میں ہے، الا من رحم ربی، سوائے جس کو ہم اللہ رب العزت نے رحمت کی ہو اور سمجھ دی ہو۔ ان روزوں میں سحریوں کی پارٹیاں اور افطاری کی پارٹیاں، اور اس کے بعد کی طویل گپ شپ، کسی نے بہت تیر مارا ہے تو کچھ دن آ کر قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، اور اس میں بھی بہت ساروں کا معیار یہ ہے کہ جہاں کوئی 2 دن والی، 3 دن والی، 8 دن والی، 10 دن والی تراویح ہوتی ہے، شروع میں وہ بھگتا لے۔ تو یہ سیزن لگ گیا ہے ہمارا، اور ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہم نے رمضان کا سیزن لگایا۔ ہماری حالت بیوپاریوں والی ہے، جو مال بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے سیزنز کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا دین بھی قابل فروخت ہے، ہمارا دین بھی بیچا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے۔ سال کے باقی ایام ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، رمضان میں، ربیع الاول میں، محرم میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جا کر اس کو خریدنے کی کوشش کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ قابل فروخت ہے۔ میں بھی قابل فروخت ہوں، میرا دین بھی قابل فروخت ہے، میری تہذیب اور میرا تمدن بھی قابل فروخت ہے، میری اولاد اور میرا گھر بھی قابل فروخت ہے، اور ہم نے اس کو کس کے عوض بیچا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے تھوڑے سے عوض کی خاطر۔ میرے بھائی، تمام انبیاء کی سیرت اٹھا کر پڑھ لیجئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، بڑے انسینٹیوز تھے ان کے پاس، بڑی آفرز تھیں کہ دنیا کے ان معیاروں کو قبول کر لیجئے تو ہم آپ کو بہت کچھ دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اللہ رب العزت کی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے۔ اپنی زندگی میں معیار درست کیجئے، زندگی گزارنے کے اسلوب اور تمدن سیکھیے، دین کو دستور حیات سمجھیے۔ یہ صرف کچھ عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اور ہم ان عبادات کے مجموعے کو کر کر اللہ کے ہاں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے اگر ہماری باقی ساری زندگی ہمارے اس معاملے میں جھوٹ بولتی ہوئی، ہماری چغلی کھاتی ہوئی۔ سال ہر سال کے مسجدوں کے نمازی خوشیوں اور غمیوں کے اندر ایک دم سے مروب ہو جاتے، ان کے معیار تبدیل ہو جاتے، سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ مجھے تو الفاظ نہیں سمجھ آتے کہ میں کس طریقے سے وہ بول کر آپ کے دلوں کے اندر اتار دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلا کر بیٹھا ہے اور ادھر ادھر سے پتنگے اڑ اڑ آ کر اس آگ میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ اس گر کر جل جائیں گے، لیکن وہ ہر جانب سے ایسے جلغار کرتے ہیں کہ اس کے بچانے کے باوجود آ کر اس آگ کے اندر گرتے ہیں اور جل کر بھسم ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ اللہ کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچو۔ جس طرح کا بود و باش زندگی تم نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے نکلو، زندگی کی حقیقتوں کو پہچانو۔ لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ کی رحمت ہے۔
اور ایک ہی نعرہ ہے کہ کیا کرے جی، لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں، برادری کیا کہے گی، دوست احباب کیا کہیں گے، بچے نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے۔ منوانے کے لیے کوئی اسلوب، کوئی تیاری، کوئی معیار، کوئی تعلیم، کوئی تربیت میں نے اور آپ نے اس کا انتظام کیا ہوتا تو اللہ کی قسم سب مانتے۔ لیکن اس کے برعکس تہذیبوں کے روب میں آ کر، لوگوں کے روب میں آ کر ہم رب کائنات کو پسے پشت ڈالنے کو تیار ہیں، اپنی ڈگر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جمعۃ الوداع ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہے یہ زندگی بھی اسی طرح ایک دن ختم ہو جانی۔ ہم نے یہاں پر بھی ہر چیز کو الوداع کہہ دینا۔ ہم سے پہلے جو یہاں تھے وہ الوداع کہہ چکے، جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ انسان کی زندگی میں فیصلے کرنے کا وقت بہت محدود ہوتا، حقیقی فیصلے کرنے کا وقت بہت محدود ہے۔ بچپن 10-15 سال لاشعوری میں گزر جاتے، اس کے بعد انسان ایک کمانے کی دوڑ میں اور فیملی اسٹیبلش کرنے کی دوڑ میں لگتا ہے۔ یہ 20-25 سال کے بعد کچھ زندگی کے فیصلوں پر اس کا اختیار آنے لگتا ہے، اور یہ کب تک چلتا ہے؟ کسی کا 40 سال تک، کسی کا 45، کسی کا 50۔ میری عمر 40 سال ہو گئی، میرا بڑا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، مزید بہت زیادہ بھی میرے حکم مانے گا تو آئندہ 10 سال۔ یہ 10 سال اس کے بعد میں اس دنیا کے اندر irrelevant، میرا اس دنیا کے اندر ہونا یا نہ ہونا اس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ اگر میں ہوں اور اولاد نیک ہے تو ان کے لیے برکت کا باعث ہوں، کہ بزرگ ہیں، گھر میں ہیں، برکت ہے، ان کو ساتھ لے کر بس ہر جگہ چلیں، ان کی خدمت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی سوچ ہو تو ان سے اللہ کو راضی کریں۔ وگرنہ اس دنیا کے فیصلوں میں، اس دنیا کے اندر رائے دینے میں، چیزوں کے اندر اپنا ایک استحقاق میں، مزید 10 سال کے بعد میں irrelevant، اور شاید کہ جتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے یہ وقت اس سے بھی زیادہ جلدی آ جائے۔ بے ادب اولاد منہ پر کہہ دیتی ہے ابا جی ہن تہاڈا زمانہ نہیں رہا، ہن سانو آپ نہیں کرن دیو، تسی کر لئی جڑی کرنی سی۔ تربیت یافتہ اچھی اولاد یہاں سے سنتی ہے، ہاں ہاں کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے پیر تئیں یہ بات سوچتے ہیں یا آپس میں بہن بھائی مشورہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس وقت پریکٹیکل نہیں۔ تو میرے بھائی، جو بہت دنیا ہم نے سر پر سوار کر رکھی، جو دن رات جس کے پیچھے مارا ماری ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے اگر ہم جی بھی رہے ہوئے، پتہ نہیں جیئیں گے نہیں جیئیں گے، جی بھی رہے ہوئے، موجود بھی ہوئے، تو ہمارے کسی ڈیسیجن کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ نہیں یقین آ رہا، یہ سامنے میرے سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے، پوچھے، اور جو سمجھدار بزرگ ہیں وہ خود یہ بات کہہ دیتے کہ بیٹا جی یہ تو اب ہم بونس پہ جی رہے، ہمارا تو وقت ختم ہو گیا۔ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں نئی نسل نے اپنے فیصلے خود کرنے، جب ہم تھے ہم نے بھی کر لیے تھے۔ اور جو نہیں قبول کرتا وہ سارا ٹائم شکفوں میں پڑا رہتا، ساڈی سنتے ہی نہیں، سانو منتے ہی نہیں، لگے پے نے، انہاں نوں سمجھ نہیں آندی، سانو انہاں دی سمجھ نہیں آندی۔ اس لیے کہ ساری زندگی اللہ کو سمجھنے اور اللہ کی سمجھنے میں کبھی محنت نہیں کی، زندگی بہرحال گزر جانی، غالب تہذیبوں سے مرعوب ہو کر گزار دیں، اللہ کو بڑا مان کر گزار دیں، لیکن نتیجہ میں بہت فرق ہے۔
رزلٹ بہت فرق ہے. قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کامیاب ہونا، سرخرو ہونا، اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہونا کہ اللہ میں ساری زندگی تجھے بڑا مان کر آیا ہوں، تیری ہی بات کو بڑا مانتا رہا ہوں، دنیا ساری جو کچھ مرضی کہتی رہی، اپنے بھی ناراض ہوتے رہے تو ہوتے رہے، بیگانے بھی ناراض ہوتے رہے تو ہوتے رہے، تکلیفیں سہنی پڑی سہ لی، تانے برداشت کرنے پڑے برداشت کر لیے، لوگوں نے برا بلا کہا ہم نے سہ لیا، لوگوں نے پینڈو کہا ہم نے سہ لیا، لوگوں نے بیکورڈ کہا ہم نے سہ لیا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس وقت جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں تو مطمئن کھڑے. اور اس کے مقابل ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. یا اللہ یہ مجھے کہتا تھا، یہ مجھے کہتا تھا، یہ مجھے کہتا تھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہے میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمیں یہ باتیں کہتے تھے. لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے ایک موقع اور ہو، ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح برات کا اظہار کر دیں، نفرت کا اظہار کر دیں جس طرح آج یہ ہم سے بری ذمہ ہوئے پڑے. ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. اس وقت الزام تراشی ہے، اس وقت افسوس ہے. یا ویلتا لیتنی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. مجھے تو پتہ اب چلا ہے کہ زندگی تو یہ ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. میں تو ایک چھوٹے سے سرائے کو، ایک سٹاپ کو سارا کچھ سمجھا ہوا تھا. اگر یہ بات سمجھ آتی ہے تو آج کچھ فیصلے کر لے، اور ان فیصلوں میں سے سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ زندگی اس معیار کے مطابق جیئیں گے جس معیار پر اللہ نے جینے کا حکم دیا. دنیا کے معیار بدلتے رہیں گے. آج رومیوں کی اور فارسیوں کی تہذیب کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، اور دنیا کے اندر اس وقت جو غالب تہذیبیں ہیں ان میں سے بھی ہر کوئی ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑا. یورپ کی اور امریکہ کی تہذیب کے مقابل روسی اپنی تہذیب پر کھڑے ہیں، چائنیز اپنی تہذیب پر کھڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے معیار کے مطابق زندگی جیئیں گے. ہم تمہاری نقالی کیوں کریں، ہم تمہاری زبان کیوں بولیں، ہم تمہارے بنائے ہوئے یہ دنیا کے جو گیجٹس ہیں یہ کیوں استعمال کریں، ہم تمہارا سافٹ ویئر استعمال نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ فیس بک اور اس سے ملتے جلتے جتنے انسٹاگرام اور واٹس ایپ یہ سارے استعمال نہیں کرتا، اور اس کے متبادل اس نے اپنے بنا کر رکھے کہ وہ کہتا ہے ہم بھی غالب ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی پروڈکٹس ہیں، ہم اپنا سب کچھ استعمال کریں گے. اگر وہ دنیاوی مفادات کے پیچھے یہ کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کلمہ پڑھ کے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میں زندگی بتاؤں گا تو اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق بتاؤں. اور اللہ کے بتائے ہوئے معیار کی پرتو اور اسوہ وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ. جس قدر کوئی محمدی بنے گا اس قدر معیاری ہے، اللہ کے ہاں وقت والا ہے. عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں ہیں لیکن اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھاری. وزن پیدا کیجئے، اپنا قد کاٹھ بلند کیجئے. کلمہ پڑھنے والی قوم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا سنہرا کلمہ جن کو اللہ رب العزت نے نصیب کیا ہے، وہ دنیا کے چند انتہائی گھٹیا قسم کے معیاروں پر بہہ جائیں اور سودا کر لیں، انتہائی خسارے کا سودا. اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ اعمال میں خسارے والے لوگوں کے ساتھ آپ سودے بازی کر رہے ہیں. سر اٹھا کر جیا کریں، دین کو اونرشپ دیں، یہ معذرت خواہانہ رویے ختم کرے. ہر بات پہ یہ جواب کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، شاید ایسے ہو شاید ویسے ہو. پتہ کریں، معلوم کریں، علم حاصل کریں.
یقین رکھیں جو اللہ نے بتلایا ہے، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھلایا، اس سے بہتر کچھ اور نہیں. اس پر فخر کے ساتھ جیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ آئیڈینٹی دی ہے، اللہ نے یہ شناخت دی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے کے طور پر ہم جیتے. اگر لوگوں کو دنیاوی معیار پر جینے کا حق ہے تو ہمیں اللہ کے نام پر جینے کا زیادہ حق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سینوں کو چیر کر یہ پیغام میرے اور آپ کے اندر راسخ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چند ایک ضروری گزارشات سماعت فرما لیں. مرکز کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے مسلسل آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے. آج جمعۃ الوداع ہے، آپ باہر تک دیکھ سکتے ہیں کہ مرکز تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے، گنجائش نہیں ہے. خاص طور پہ اللہ کی بندیوں کے لیے، خواتین کی جانب بہت ساری خواتین جمعے کے لیے آتی ہیں اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر واپس جانا پڑتا. الحمدللہ توسیع منصوبہ شروع ہو گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہمیں نئے سرے سے تعمیر کرنے اور پھر اللہ کے بندے اور بندیوں کے لیے یہاں پر سہولت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں خیر کے ساتھ ہم سب نے اپنا جو حصہ ڈالنا ہے ہم سب وہ ڈالتے جائیں. صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت بڑے چھوٹے پر فرض ہے، اور اس کا اس وقت جو کم از کم مقدار ہے وہ 2.5 کلو جنس کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے. آٹا تو اس سے سستا بھی مل جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم صرف آٹا نہیں کھاتے، باقی اجناس بھی کھاتے. تو 300 روپے کم از کم، اور پھر جو اس سے زیادہ دینا چاہے اپنی حسب استطاعت اور توفیق اس کو زیادہ بھی دینا چاہیے. اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. عید کی نماز کے بعد جو ادا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا وہ عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر نہیں. نماز عید الفطر انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے یہاں مرکز میں ہی ادا کی جائے گی، اور حسب سابق خواتین کے لیے بھی عید کی نماز ادا کرنے کا بہترین انتظام ہوگا. خود بھی تشریف لائیں، گھر والوں کو بھی لے کر آئیں. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین